السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دوسرا رخ اور میں افتخار شیرازی۔ ناظرین، تحریک انصاف کی حکومت اپنے چوتھے پارلیمانی سال میں داخل ہو گئی ہے، لیکن دیکھنے میں یہ ہے کہ مسائل حل ہونے کے بجائے اور زیادہ گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں۔ صرف افراط زر گویا کہ مہنگائی کو لے لیں، ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ اس وقت افراط زر ہے، اور کل کا دن جو تھا، یعنی کہ بلکہ ہم کہیں کہ آج کا دن، کہ جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ملک کی تاریخ میں ایک دفعہ میں اتنا بڑا اضافہ، گویا کہ 10 روپے پر لیٹر اضافہ ایک طرح سے کیا گیا ہے، اور ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ اس وقت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں۔ اس کے ساتھ ایک روز پہلے دیکھنے میں یہ آیا کہ IMF کے دباؤ پہ بجلی کی قیمتوں میں بھی کم و بیش 2.25 روپے پر یونٹ اضافہ کر دیا گیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے ان 3 برسوں میں بجلی کی قیمتوں میں مجموعی طور پہ 50% سے زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ وہ یونٹ جو پہلے 11 روپے پہ تھا، اب وہ کہیں 19 سے 20 اور 22 روپے تک جا پہنچا ہے۔ اور ساتھ میں دیکھا جائے ناظرین تو ملک کے اندر جو پولیٹیکل سٹیبلٹی کے حوالے سے باتیں ہیں وہ بھی کچھ زیادہ بہتر نہیں ہیں، اور پارلیمان جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں سے سارے مسائل کا حل ہے، عملاً وہ ڈسفنکشنل نظر آ رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حکومت زیادہ تر فوکس آرڈیننسز پہ کر رہی ہے، اور آرڈیننسز کے ذریعے ہی معاملات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن جو کہ پہلے بھی ہمیں سڑکوں پہ نظر آئی PDM کی شکل میں، اور بیچ میں ایک ایسا گیپ آ گیا کہ جس میں PDM کی جماعتیں آپس میں اختلافات کے باعث اس کمپین کو آگے لے کے نہیں چلی، لیکن جو باقی بچی کچھ ہی جماعتیں ہیں جس میں مسلم لیگ نون اور JUFA اور دیگر جماعتیں اب ایک دفعہ پھر وہ سفارہ ہو رہی ہیں اور حکومت کو پھر سے للکار رہی ہیں۔ صورتحال کس طرف جائے گی، اور حکومت افراط زر کا جن ہو اس کو کس طرح بوتل میں بند کرے گی، یا پھر پارلیمان کو فنکشنل کرنے کے لیے حکومتی رویے میں بھی کوئی تبدیلی دیکھنے کو ملے گی، اور اپوزیشن جو ایک نیا چیلنج لے کے آ رہی ہے حکومت کے لیے، اس سے کیسے ٹیکل کرے گی۔ ساری صورتحال پہ گفتگو کریں گے، اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہوں زیغم خان صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ زیغم آپ کا، اور ان کے ساتھ موجود ہیں عامر ریاض صاحب، آپ بھی سینئر صحافی ہیں، اینکر پرسن رہے ہیں، لکھتے بھی ہیں۔ بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا۔ زیغم صاحب، پہلے میں آپ ہی کی طرف آؤں گا۔ سر، کیا لگتا ہے اگر مہنگائی کے معاملے کو دیکھیں تو حکومت تو اب یہی بیانیہ سامنے لے کے آ رہی ہے کہ دنیا بھر میں کیونکہ قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی ہوں، ایڈیبل آئلز ہوں یا دیگر چیزیں، تو لاہمالہ طور پہ پاکستان اس سے کیسے محفوظ رہ سکتا ہے۔ پھر ریجن کا اگزامپل دی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں بھارت کے اندر بھی 240 روپے پر لیٹر ہے پیٹرول، تو پاکستان میں کیسے ہو سکتا ہے کہ قیمتیں نہ بڑھیں، اگرچہ اس کے کمپیریٹیولی پاکستان میں قیمتیں کم ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ جو انٹرنیشنل انفلیشن کا فینامنا ہے وہی پاکستان کو متاثر کر رہا ہے، یا خود ملک کے اندر بھی گورننس کے ایشوز بھی ہیں جن کو لے کے پاکستان کے اندر مہنگائی بڑھ رہی ہے؟ شیرازی صاحب، کمپلیکس ایشوز ہیں۔ اس حکومت کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ سلیکٹڈ سٹیٹسٹکس، سلیکٹڈ ڈیٹا کو لے کر اس کو سلیکٹڈ چیزوں سے کمپیئر کر کے اور جو تصویر ہے اس کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب ریجن کے ملکوں سے یہ کمپیئر کرتے ہیں تو کیا بھارت IMF کے پاس گیا ہوا ہے؟ کیا بنگلہ دیش IMF کے پاس گیا ہوا ہے؟ آپ اٹھا کر ریجن میں اٹھا کر پاکستان کی ٹریجیکٹری اور ان دوسرے ملکوں کی ٹریجیکٹری دیکھ لیجئے۔ اگر یہ حکومت کمپیئر کرنا چاہتی ہے تو 2018 سے اس وقت کو کمپیئر کرے پاکستان کو اندرونی معاملات کے لیے۔ یہ نہیں کرے کہ جب پسند آیا تو اگست کو ستمبر سے کمپیئر کر دیا، جب پسند آیا تو اس سال کو پچھلے سال سے کمپیئر کر دیا، جب پسند آیا تو جو انگلینڈ میں، برٹن میں ٹرکوں کی ہڑتال ہو رہی ہے یا ٹرک ڈرائیورز اویلیبل نہیں ہیں، اس سے ہونے والے پرابلم کو پاکستان کے پرابلم سے کمپیئر کر دیا، اور یورپ میں جو قیمتیں ہیں ان کو پاکستان کی قیمتوں سے کمپیئر کر دیا۔ یہ کیا کمپیریزن ہوا؟ آپ سب سے بڑی فگر دیکھیے، جو سب سے بڑی فگر ہوتی ہے معیشت میں GDP کی، کہ آپ کی پیداوار قومی کتنی ہے۔ اس 3 سال میں پاکستان جو ہے 315 جو ہماری بلین کی GDP تھی وہ 296 ہو چکی ہے، 7% آپ کی آبادی بڑھ چکی ہے۔ ہر پاکستانی اس 3 سال میں 13% غریب ہو چکا ہے۔
13% غریب ہو چکا ہے، جبکہ بنگلہ دیشی بھی امیر ہوا ہے، بھارتی بھی امیر ہوا ہے، سب ملکوں میں جی ڈی پی بڑھی ہے، لوگ امیر ہوئے ہیں۔ ایک طرف تو 13% امیر ہوئے، اس کو کیسے آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ یہ تو ایک واضح طور پہ فگر ہے کہ 3 سال میں لوگ غریب ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان میں جو انفلیشن آئی ہے اس کا کمپیریزن بالکل کسی ملک سے، خاص طور پہ ریجن سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ مسلسل رہی ہے اور مختلف ریزنز ہیں۔ اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ امپورٹڈ انفلیشن آئی کیونکہ آپ نے ایک دم سے روپے کی قیمت کو انتہائی گرا دیا، تو باہر سے آنے والی چیزیں مہنگی ہو گئی۔ اس وقت تو دنیا میں کرائسس نہیں تھا جب آپ نے ان نیسیسریلی روپے کو اتنا زیادہ گرایا تھا۔ اس کا تعلق گورننس سے بھی ہے۔ جب گنے کی قیمت انتہائی کم تھی، نہیں بڑھی تھی گنے کی قیمت، گنے کی قیمت نہ بڑھنے کے باوجود جو ہے چینی کی قیمت 70% بڑھ گئی تھی۔ اسی طرح جب گندم کی قیمت نہیں بڑھی تھی اور آٹے کی قیمت بڑھ گئی تھی، اس کا تعلق تو گورننس سے تھا، اس کا تعلق تو باہر کی چیزوں سے نہیں تھا۔ تو سب سے دیکھیے، اب ایک اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ہم سائیکلیکل مسئلے میں رہے ہیں، ہماری معیشت مسئلے میں آتی ہے، ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں، حکومت کہتی ہے تھوڑی سی تکلیف اٹھا لو، 2 سال ہمیں تکلیف ہوتی ہے، پھر معیشت بہتر ہو جاتی ہے۔ اس دفعہ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا جب آئی ایم ایف کو لایا گیا کہ تکلیف کو فرنٹ لوڈ کریں، اکٹھے ساری تکلیف اٹھائیں، یہ ہمارے گورنر اسٹیٹ بینک صاحب نے کہا۔ ہم نے وہ تکلیف بھی اٹھا لی، مصیبت سے پھر بھی نہیں نکلے، ہم بسٹ سے بسٹ میں دوبارہ جا رہے ہیں۔ مناسب پوائنٹ ٹیکن جی۔ میں ذرا تھوڑا سا عامر ضیاء کو بھی شریک گفتگو کرنا چاہوں گا۔ عامر صاحب، آپ تو اکانومی میں بھی تھوڑا سی گہری نظر رکھتے ہیں، تو انفیکٹ کیا جو سوال میں نے زاغم سے بھی کیا کہ انٹرنیشنلی کیونکہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو پاکستان اس سے محفوظ کیسے رہ سکتا ہے، یا پھر جس طرح زاغم نے بھی کہا کہ بہت ساری تو لوکل پروڈکٹس ہیں جن کا تعلق نہیں ہے، جو ڈالر میں ہم پرچیز نہیں کرتے، بٹ وہ بھی قیمتیں دیکھیں کہاں جا پہنچی۔ گندم کو دیکھ لیں، 35 روپے سے 70 جا پہنچی۔ اسی طرح چینی جو ہے وہ 55 روپے تھی، آپ 120 پہ جا پہنچی ہے۔ تو کیا یہاں پہ ہم کہیں کہ گورننس کے ایشوز جو ہیں وہ بنیادی طور پہ اس مہنگائی کی وجوہات ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں دیگر عوامل بھی اور ساتھ میں آئی ایم ایف کا پریشر بھی اس انفلیشن کو اوپر لے کے جا رہا ہے؟ کئی عوامل ہیں میں شاہد صاحب۔ ایک تو میں زاغم صاحب کی گفتگو ہمیشہ بڑی پرمغز گفتگو کرتے ہیں، وہ سننے سے محروم رہا، مجھے ان کی آواز نہیں آ رہی تھی، تو مجھے نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے میں کچھ باتوں کو دہرا نہ رہا ہوں، کیونکہ سنی نہیں گفتگو تو یقیناً آپ کو مائنڈ نہ کیجیے گا۔ بات یہ کہ ایک ظاہر ہے کہ فیکٹر نہیں ہوتا، حکومت جب یہ کہتی ہے کہ جی بین الاقوامی منڈی میں جو ہے کموڈٹی پرائسز بڑھ گئی ہیں، ان کی 2018 سے لے کر آج تک جو ہے ریکارڈ پرائسز ہیں، چاہے وہ کول کی دیکھ لیں، انرجی کی اگر میں بات کروں، اور اس میں آپ کو پتہ ہے پیٹرولیم کی بھی اسی طرح ہے، پام آئل بڑا ہے، شوگر بڑا ہے، تو وہ حکومت مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہی۔ لیکن آپ کی بات بھی بالکل درست ہے کہ ساتھ ساتھ گورننس کے بھی بہت زیادہ ایشو ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ حالات مزید پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ پھر جب آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جناب حکومت کی ترجیحات جو ہیں کہ وہ بعض اوقات ان غیر اہم چیزوں پہ اس کی توجہ ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے پھر آپ کو یہ چیزیں اور زیادہ کہتے ہیں نا دکھ پہنچاتی ہیں، زیادہ کھلتی ہیں آپ کے لیے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، اس وقت ضرورت اس بات کی تھی کہ فلاں چیز پہ فوکس ہوتا، تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ پھر تیسرا جو آئی ایم ایف کی بات ہے، تو آئی ایم ایف کی شرائط بہت کڑی ہیں پاکستان کے لیے، اور یہ جو گفتگو ہو رہی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، یہ اسی کا شاخسانہ ہے کہ آپ جو ہیں اپنی ڈالر کو آپ نے ڈپریشیٹ کیا، اور اس طرح سے کیا کہ جو پاکستان کے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو وہ ہمارے یہاں ماہر معیشت ہوتے ہیں کہ جو ملک سے ان کا تعلق ہوتا ہے یہیں سے ابھرتے ہیں، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جن کو آپ امپورٹ کرتے ہیں۔ تو ہمارے اسٹیٹ بینک کے گورنر جو ہیں وہ امپورٹڈ ایک وہ ہیں ایکسپرٹ ہیں، اور ان کے دور میں آپ دیکھیں کہ وہ فیصلے کیے گئے کہ وہ لگتا ہے کہ جی بین الاقوامی اس کی ایما پر کیے جا رہے ہیں، آئی ایم ایف کی ایما پہ کیے جا رہے ہیں، تو ڈالر کو اتنا ڈپریشیٹ ہونے کی ضرورت نہیں تھی کہ جبکہ آپ کہتے ہو کہ جی آپ کے فوریکس ریزروز بہت زیادہ ہیں، اور آپ کو بالکل یہ بات بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آپ کا جو کہتے ہیں امپورٹ اور ایکسپورٹ اور جو آپ کی جس طرح سے ریمیٹنسز آ رہی تھیں، تو کوئی اتنا بڑا گیپ نہیں ہونا چاہیے تھا بیلنس آف پیمنٹ میں۔ تو وہاں سے آپ سوچیں کہ آغاز ہوا پاکستان میں، ابھی 3 مہینے پہلے تک لوگ بڑے خوش تھے کہ اکنامک ایکٹیویٹی بڑھ گئی ہے اور ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ بڑھی ہیں، اور جناب کنسٹرکشن سیکٹر بوم کر رہا ہے، آئی ٹی سیکٹر بوم کر رہی ہے، سب باتیں ہو رہی تھیں۔ ایک آپ دیکھتے ہیں کہ جی پہلا پتھر یا پہلا ایک چٹان ہمارے سر پہ لا کے مار دیتے ہیں، وہ ہوتی ہے فوریکس، یہ جو ہماری روپے کی ڈپریسیشن ہوتی ہے، اور اتنی تیزی کے ساتھ ہوتی ہے کہ پوری مارکیٹ جو ہے وہ بالکل ہل جاتی ہیں۔
آج بھی بہت انسرٹینٹی ہے. آج بھی میری بات ہو رہی تھی, لوگ بہت پریشان تھے کہ جی آئی ایم ایف کی کیا شرائط ہوں گی, اور اگر آئی ایم ایف کا پروگرام ناکام ہو گیا اور امریکہ بہادر نے کوئی اس کو آگ دکھا دیا آئی ایم ایف کو, تو ہم لوگ مزید مشکل میں ہوں گے. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں مل کر کے, نمبر 1 بین الاقوامی پرائسز, کموڈیٹی پرائسز بڑی ہیں, آئی ایم ایف کی ٹف کنڈیشنز ہیں, اس ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. جو عمران خان صاحب نے ایک جو فیصلہ کرنا تھا آئی ایس آئی چیف کا, جس پہ کبھی کوئی بحث نہیں ہوتی تھی, کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی, اس تک پر آپ نے دیکھا کہ ایک طرح کا ایک کیڑا پن آ گیا اس فیصلے کے اندر. ایک کہتے ٹریجڈی آف ڈیلے ہے شیکسپیئر کی اگر زبان میں کہوں. تو یہ سارے عوامل جو ہے مل ملا کر پوری معیشت کے موڈ کو اس نے خراب کر دیا ہے. اور دیکھیں جو انویسٹر ہوتا ہے, بزنس مین ہوتا ہے, اس کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے استحکام کی, اور ایک عام آدمی کو, مجھے اور آپ کو بھی ضرورت ہے. تو آپ نے ہر ایک چیز کو تہوبالا کیا ہوا, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایشوز جو ہیں اتنے زبردست طریقے سے سامنے آئے ہیں. اور آج مجھے بہت سارے لوگ افسردہ نظر آئے جب سے یہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, مہنگائی کا خدشہ ہے, لوگوں کی قوت خرید کم ہو رہی ہے. تو یہ جو لوگ شور مچا رہے ہیں, دکھ کا اظہار کر رہے ہیں, تو اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. جی شرائع صاحب. بالکل ٹھیک. ایک چھوٹا سا بریک ناظرین لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے. تو اب حکومت کی پرفارمنس تو سب کے سامنے ہے, بٹ اب اپوزیشن کی کچھ جماعتیں پھر سے صفار ہو رہی ہیں. وہ حکومت وقت کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے اور اس سے کیسے نمٹے گی حکومت. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دونوں اپنے اینالسٹ کے سامنے یہ سوال رکھوں گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. زیغم آپ کی طرف آؤں گا. حکومت کا جو حال ہے وہ تو اپنے سیگمنٹ میں اپنے ناظرین کو بتا دیا کہ پرفارمنس کی کیا صورتحال ہے, بٹ پارلیمانی ڈیموکریسی میں اپوزیشن کو بھی شیڈو گورنمنٹ کہا جاتا ہے. تو کیا کہیں گے, اپوزیشن کی پرفارمنس کیا ہے؟ اور اب ایک طرح سے پھر صفا راہ ہو رہی ہیں پی ڈی ایم کی کچھ جماعتیں. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے لیے ایک نیا تھریٹ ڈیولپ ہو رہا ہے, یا بیانات کی حد تک چیزیں چلیں گی بس؟ دیکھیے کارکردگی تو اپوزیشن کی بھی بہت مایوس کن رہی ہے, کیونکہ آپ نے پارلیمانی پرفارمنس کا حوالہ دیا جس کا تعلق پالیسی سے ہے, شیڈو پالیسی سے ہے, پالیسیز پر جو ہے اچھی تنقید سے ہے, پارلیمنٹ میں اچھی بحث سے ہے. اس لحاظ سے تو آپ کو نہیں نظر آیا کہ بہت اچھی ڈیبیٹ پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ سے باہر ہوئی ہو, پالیسیز پر بہت اچھی تنقید کی ہو, اور ایک جو ہے ایک پیرالل پالیسیز انہوں نے پریزنٹ کی ہیں. اس لحاظ سے تو بالکل ٹھیک نہیں رہا. لیکن آپ ایک ان کو ضرور رعایت دیجئے کہ یہ جو 3-3.5 سال اس حکومت کے رہے ہیں, اس میں بڑا حصہ تو ان کا بہت بری طرح رگڑا لگا رہا ہے. کوئی اپوزیشن کے پاس کوئی ایسی فورس تو نہیں ہوتی کہ وہ ڈنڈے کے ساتھ اپنے آپ کو منوا لے. انہیں ایک ایسا ماحول چاہیے ہوتا ہے, ایک مناسب ماحول چاہیے ہوتا ہے جس میں وہ کام کر سکے. تو انہیں ایک ایسے سسٹم کو فیس کرنا پڑا ہے جس میں ایک بڑی حد تک بڑا اتھارٹیرینزم تھا, جس میں ان کے پیچھے نیب بھی لگی ہوئی تھی, ایف آئی اے بھی لگی ہوئی تھی. تو سانس لینے کا ان کو موقع جو ہے وہ کافی دیر سے آ کر ملا. اور اب جو ہے وہ ظاہر اپوزیشن ریسرجنٹ اگر ہوئی ہے, اس نے طاقت پکڑی ہے, تو اس کی بھی بڑی وجہ جو ہے وہ خود حکومت کی اپنی ناکامیاں ہیں, پے در پے ناکامیاں ہیں. اور حکومت کی ہر محاذ پہ جو بھی ان کے وعدے تھے, انتخابی وعدے تھے, اور جو معیشت کے لحاظ سے جو ڈیلیوری میں ان کی ناکامی ہے, اس وجہ سے اپوزیشن کو کافی موقع ملا. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلا جو سوا سال تھا اس میں پے در پے حکومت نے جو مڈ ٹرم الیکشنز تھے وہ ہارے, اور حکومت کی جو پاپولیرٹی ہے اس میں بھی کافی سا ایک ڈراپ آیا ہے. اور شاید حکومت کو بھی اس کا اندازہ ہے, اور شاید اسی وجہ سے ہی وہ بہت اصرار کر رہی ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں بھی لائی جائیں, اور جو باہر پاکستانی مقیم ہیں وہ چاہے مستقل طور پہ مقیم ہیں یا 2 پاسپورٹ والے ہیں یا 1 پاسپورٹ والے ہیں, ان کو بھی انٹرنیٹ کے ذریعے بیلٹنگ میں شریک کیا جائے. صحیح. عامر آپ کی طرف آؤں گا. اب کیا لگتا ہے انفیکٹ کہ جس طرح آپ نے پہلے بھی فرمایا کہ حکومت کے جو ایشوز کی مینجمنٹ ہے وہ بھی بڑی پور ہے. اس سے پہلے دیکھیں آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا معاملہ, چیئرمین نیب کی تعیناتی, یا پھر ڈی جی آئی سیاقت تقرر. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کی بار اگر کوئی پولیٹیکل کرائسس آئے تو وہ جو ایک سپورٹ کہیں نہ کہیں موجود تھی حکومت کے لیے, اب کی بار بھی ہوگی, یا پھر اب خان صاحب کو اکیلے سارے چیزوں کو مینج کرنا پڑے گا؟ اور لگتا ہے آپ کو کہ ان کا پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ ایسا ہے کہ وہ
پولیٹیکل جو کریشز آئیں گے ان کو بہتر انداز میں مینیج کر پائیں گے؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے. دیکھیں اس حکومت کی جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ ہائیبرڈ ریجیم ہے یہ, اور اس کی اسٹرینتھ بھی یہی تھی, اس کی طاقت بھی یہی تھی, اور اچھی بات بھی یہی تھی کہ جناب توازن ان کا فوج کے ساتھ اور خدا کرے اب بھی قائم ہو, کیونکہ جب بھی ادارے آپس میں باہم دستوں گریباں ہوتے ہیں تو ریاست کے لیے اچھا نہیں ہوتا. لیکن عمران خان صاحب نے میں کہوں گا نادانیوں کا جو ثبوت دیا ہے, تو اس سے جو ان کی کانسٹیٹوئنسی تھی جہاں پہ ان کو بہت زیادہ سپورٹ ملی, تو وہ میرے خیال میں اس پہ اثر پڑا ہوگا. یہ شیخ رشید صاحب کتنے ہی کہیں کہ جی بہترین تعلقات ہیں اور فوج کو بہت اچھے وہ ہیں, لیکن جس طرح سے ایک میں کہوں گا میچور طریقے سے ہینڈل کیا گیا ڈی جی آئی کے جو تقرری کا مسئلہ ہے, تو وہ میرے خیال میں اس کا ایک بیڈ ٹیسٹ بہت دنوں تک لنگر آن کرے گا. اور ابھی بھی دیکھیں کہ کئی حکومتی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جی اگلی میں رکھا جائے گا تب اس چیز کا فیصلہ ہوگا. تو میرے خیال میں یہ کوئی اچھی اشارے نہیں ہیں, اور عمران خان صاحب کو میرے خیال میں کچھ چیزوں میں سمجھنا چاہیے کہ آپ جو ہیں یہ پنجاب پولیس نہیں ہے, سندھ پولیس نہیں کہ تھانے دار کے تبادلے کے لیے آپ جو ہیں سیاسی انفلوئنس سے, فوج کا ایک اپنا نظام ہے, اور اس میں اگر یہ فیصلہ ہو گیا کہ جی فلاں جو ہے شخص اس کی ٹرانسفر یہاں پر ہو گئی اور دوسرے کی یہاں پر ہو گئی, تو اس کو میرے خیال میں تسلیم کر لینا چاہیے. اور میرے خیال میں کیا ہونا یہی چاہیے, فوراً اس کو تسلیم کرنے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ادارے جو ہوتے ہیں ان کی جو طاقت ہوتی ہے, ISI جیسا جو ادارہ ہے وہ شخصیتوں سے نہیں ہوتی, اس کے اپنے اسٹرکچر سے ہوتی ہے, نظام سے ہوتی ہے. تو کوئی بھی لیفٹیننٹ جنرل آئے تو وہ ادارہ اسی طرح سے پرفارم کر رہا ہوگا, یہ نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں اس کی پالیسی بدل جائے گی یا اس کی کارکردگی پہ اثر پڑے گا. تو یہ چیزیں ثانوی ہوتی ہیں. تو یہاں پر اس جھاڑی میں ان کو اپنا سر نہیں جو تھا الجھانا چاہیے تھا, اپنے سینگ نہیں الجھانے چاہیے تھے عمران خان. صحیح. جو آپ نے اجازت دیں کہ حزب اختلاف کی بات اگر کریں, جی میں ایک منٹ اگر میں حزب اختلاف کے اوپر اگر مجھے اجازت دیں, دیکھیں حزب اختلاف جو ہے میں سمجھتا ہوں بڑا اس کا کریڈیبلٹی کا ایشو ہے. ہماری پاکستان کی وہ فلم ہے کہ اس میں کوئی ہیرو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے اس وقت, آپ کے ولن بہت سارے ہیں. میں ولن اس لیے کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ سخت جملہ لگے, سخت لفظ لگے, یہ کہ یہ جو حزب اختلاف کے رہنما ہیں یہ 12 کے آزمائے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں نا خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے, تو ہم نے تو 12 ان بازوؤں کو آزمایا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں, نون لیگ ہو, ان پہ جو کرپشن کے کیسز ہیں یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے. مطلب ہے یہ کوئی جھوٹے کیسز نہیں بنے ہوئے, ان کا کریڈیبلٹی کا بڑا جینوین ایشو ہے, پیپلز پارٹی کا بہت جینوین ایشو ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ اگر یہ حکومت ناکام ہوتی ہے, ہو گئی ہے, تو اس کے بعد جو ہمارے سامنے لوگ کھڑے وہ آ کر اس ملک کی تقدیر بدل دیں گے, تو مجھے تو پھر بڑی مایوسی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری سیاسی اشرافیہ ہے اس نے اتنا عوام کو دکھ پہنچایا, اتنا مایوس کیا اور ملک کو اتنا کمزور کیا کہ آپ ان سے کسی اچھائی کی توقع نہیں کر سکتے. جی شراز جی صاحب. جی مناسب کو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, یہی نقطہ میں آپ زاگم کے پاس لے کے آتا ہوں بریک کے بعد. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. زاگم بریک سے پہلے آپ عامر صاحب کی باتیں سن رہے ہوں گے, وہ کہہ رہے ہیں جی آزمائے ہوئے لوگ ہیں اپوزیشن میں بیٹھے اور ان کی کریڈیبلٹی کا بڑا ایشو ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر امید یہ رکھی جائے کہ حکومت جوائنٹ سیشن سے جو انتخابی اصلاحات ہیں یا پھر نیب قوانین کے اندر ترامیم ہیں یہ منظور ہو جائیں گی اور ہمیں صرف اسٹیٹمنٹ ہی سننے کو ملیں گے, اس سے زیادہ اپوزیشن سے توقع نہ رکھی جائے. دیکھیے اس معاملے میں جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں اپوزیشن کیا کر سکتی ہے. اگر ایک حکومت میجارٹیرینزم پہ اتر آئے, یعنی اپنی میجورٹی کو بلڈوز کر کے ان قوانین کو تبدیل کرے جن کا تعلق رولز آف دا گیم سے ہے, جس میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ ملک کیسے چلایا جائے گا, انتخابات کیسے کہیں گے, کھیل کے جو ضوابط ہیں وہ کبھی بھی حکومت صرف اپنی میجارٹی کے زور پہ نہیں بدلا کرتی. آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو دیکھیے, جب انہوں نے پاکستان کا آئین منظور کیا تھا بڑی آسانی سے وہ منظور کرا سکتے تھے, 2/3 بھی تھا, لیکن ایک چھوٹی ایک ممبر والی پارٹی کے بھی وہ پیچھے گئے, مذہبی جماعتوں کے پیچھے بھی گئے. انہوں نے انشور کیا کہ تمام لوگ اس کانسٹیٹیوشن پہ آن بورڈ ہوں. اسی کا نتیجہ ہے کہ اتنے عرصے کے بعد, کوئی 50 سال گزرنے کے بعد بھی پاکستان کا آئین ہمیں بائنڈ کیے ہوئے ہے, ہمیں اکٹھے جل کیے ہوئے.
18ویں ترمیم میں بھی ایسے کیا گیا. اس سے پہلے آپ دیکھیے اس حکومت کے آنے سے پہلے تھوڑا ہی پہلے پاکستان کے جو نئے الیکشن لاز بنائے گئے وہ کس طریقے سے اس وقت کی حکومت نے اپوزیشن نے مل کر بنائے. الیکشن کے لاز کو اگر ایک حکومت بلڈوز کرے گی اور اسی طریقے سے نیب کے بارے میں جتنے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے لا کو اگر حکومت بلڈوز کرے گی جس پہ وہ واحد طور پہ پارٹیزن نظر آ رہی ہے تو پھر تو رولز آف دا گیمز ہی بگڑ جائیں گے. پھر کھیل کیسے ہوگا؟ پھر تو جھگڑا ہی چلے گا. ملک میں اتفاقی رائے تو نہیں ہو سکتا. کم از کم یہ چیزیں ایسی ہیں جس پر حکومت کو کبھی اپنی بروٹ میجورٹی کو فورس نہیں کرنا چاہیے. اس میں حکومت کیا اپوزیشن کیا کر سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ احتجاج کر لے گی. وہ کوئی انسرجنسی تو شروع نہیں کر سکتی نا. یہ تو حکومت کا کام ہے کہ جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے جو اس کی نارمز ہیں جو پارلیمانی جمہوریت کی روح ہے اس کے مطابق چلائے. اور جب وہ رولز آف دا گیمز کو چینج کرنے جا رہی ہے آفٹر آل الیکشن کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے نا کہ اپوزیشن کو اعتراض ہے کہ پچھلے حکومت جو ہے جو پچھلے الیکشن تھے وہ فیئر نہیں ہوئے تھے. آپ ان کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ اگلے الیکشن فیئر ہوں گے تو ان سے پوچھیے کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے. مناسب پوائنٹ ٹیکن جی. میں عامر صاحب کوئکلی کیونکہ ایک منٹ رہ گیا تو میں چاہوں گا کہ یہ جو لاسٹ انسیڈنٹ ہوا اس سے لگتا تو ہے کہ خان صاحب کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ کہ کنسلٹیشن بڑی ضروری ہے ہر معاملے میں اور جب ایسے قومی معاملات ہوں. بٹ ہم دیکھتے ہیں کہ چیئرمین نیب کی تعیناتی ہو یا باقی معاملات ہوں وہ اپوزیشن کو انگیج نہیں کر سکتے نہیں کرنا چاہتے اگرچہ وہ کانسٹیٹیوشنل ایک طرح سے بائنڈنگ بھی ہے. تو یہ دو طرح کے رویے آپ کو کیوں نظر آ رہے ہیں بالخصوص حکومت اور خان صاحب کے اینڈ پہ؟ وجہ یہ کہ تو آپ کی سیاست میں پولرائزیشن بہت زیادہ ہے اور ایک کہتے ہیں لیک آف ٹرسٹ ہے. اور اگر عمران خان صاحب کا بیانیہ یہ ہے کہ جی اپوزیشن کے رہنما جو ہیں ان پہ بدعنوانی کے بڑے بڑے مقدمات ہیں اور جو لوگ خود بدعنوان ہیں یا چور ہیں ان کے ساتھ میں بیٹھ کر تھانے دار کا انتخاب کروں گا تو ایک غلط کام ہوگا, غلط عمل ہوگا. اگر رسولی طور پہ دیکھیں تو وزن آپ کو بعض لوگ کہیں گے جی وزن ہے ان کی بات میں نا. جیسے ابھی زیغم بات کر رہے تھے کہ جی میجورٹزم پہ فیصلہ ہو رہا ہے. جمہوریت کے دونوں پہلو ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے انکلوسیو, جو میچور ڈیموکریسیز ہوتی ہیں وہاں پہ انکلوسیو فیصلے ہوتے ہیں, سب کو ملا کر ایک کنسنسس بنا کر فیصلے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے جیسے ممالک میں جہاں پہ فلوڈ ڈیموکریسی کا سسٹم ہے اور ہمارے یہاں ڈائنسٹک ڈیموکریسی بھی ہے, یعنی کہ پولیٹیکل پارٹیز میں ڈائنسٹک پالیٹکس ہو رہی ہے, ہمارے یہاں جو ہے جاگیردارانہ نظام بہت مضبوط ہے, قبائلی نظام بھی مضبوط ہے, تو وہاں پر پھر اسی قسم کا جھگڑا ہوتا رہے گا. کیونکہ آپ کی جمہوریت جو ہے وہ ویسٹ منسٹر کی نقل تو ہے لیکن اس جیسی نہیں ہے. ہمارے آبجیکٹو کنڈیشنز ایسے نہیں ہیں کہ اس طرح کی میچورٹی شو کر سکیں. ہم لوگ آرزو تو کر سکتے ہیں. اب جیسے 18ویں ترمیم کے وقت اگر کنسنسس بنا تو یہ بنا کہ جناب اس بات پہ بنا کہ کچھ چیزوں میں جیسے ان کو تھرڈ ٹائم اجازت دے دوسرے کو دونوں جماعتوں نے اکوموڈیٹ اس جگہ پہ چھوٹا سا جی صاحب خان صاحب بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا ناظرین بریک لیتے اور بریک کے بعد کچھ ماہر معاشیات سے گفتگو کریں گے کہ مہنگائی کا اصل حل ہے کیا اور حکومت اس سے کیسے چھٹکارا پا سکتی. چھوٹی سی بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آخری سے میں پھر ایک بار ذکر کریں گے افراط زر کا کچھ ملک کی تاریخ میں بلند ترین سطح پہ, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ڈی پی آئی کے سربراہ اور پاکستان کے ایک اہم فورم اکنامک ایڈوائزری کونسل کے ممبر ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب. سر ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کیا سمجھے سر عوام تو بڑی مشکل صورتحال کا شکار ہے مہنگائی کو لے کے, بٹ حکومت کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے, دنیا بھر میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں, پاکستان اس سے مبرہ نہیں ہو سکتا, لہٰذا مہنگائی کو تو سہنا پڑے گا. اسی پہ اکتفا کریں یا پروگرام کے پہلے سے ہم ذکر کر رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں گورننس کے ایشوز بھی ہیں جن کو لے کے ملک کے اندر مہنگائی بڑھ رہی ہے؟ جی شہناز صاحب اس وقت اس کے 3 پہلو ہیں. پہلا تو وہ جو امپورٹڈ مہنگائی والا ہے وہ تو ہے ہی ہے, ظاہر ہے گلوبل کموڈیٹی پرائس جتنی تیزی کے ساتھ اسپیشلی یہ پیٹرولیم پروڈکٹس میں اضافہ ہوا ہے یا ایڈیبل آئل میں اضافہ ہوا ہے وہ کمر توڑنے والا اضافہ ہے جو پوری دنیا میں ہوا ہے, اور اسی کی وجہ سے پوری دنیا انکلوڈنگ پاکستان جو بھی امپورٹنگ کنٹریز تھے ان کو اس کا وہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. لیکن دوسرا جو ایشو ہے وہ ہے آپ کا اس وقت ایڈمنسٹریٹو میئرز کا,
اور وہ پیریشیبل کموڈیٹیز اسپیشلی یہ جو ہم ٹماٹر، پیاز، لہسن ان چیزوں کی بات کرتے ہیں ان کا ہے کہ پیریشیبل کموڈیٹیز کا جو منڈی کا ریٹ ہے اور جو اس کا ریٹیل کا ریٹ ہے، جو دکاندار جس ریٹ پہ آپ کو بیچتا ہے، ان دونوں میں اتنا ڈفرنس ہے اور وہ ایڈمنسٹریٹو میئر سے اس کو قابو پایا جا سکتا ہے تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا اس پہ کم ملے. اور تیسرا جو اس وقت آپ کو اضافہ دیکھنے میں مل رہا ہے، یعنی حکومت اگر کوشش بھی کر رہی ہو کہ گھاٹے کا سودا کرے اور الیکٹریسٹی کے نرخ بھی نہ بڑھائے اور پیٹرولیم پرائسز جو ہیں ان کو بھی نہ بڑھائے، تو وہ اس وقت آپ کی جیو پولیٹیکل سچویشن ہے جس میں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ کافی ٹف قسم کے جو مذاکرات تھے، وہ شوکت ترین صاحب آج ان کا آخری دن ہے وزارت خزانہ کا، کل سے شاید وہ مشیر ہو جائیں گے، تو وہ اس وقت وہ کرنے میں مصروف ہیں. اور افغانستان کی سچویشن کے تناظر میں نہ تو فاٹف اس وقت کوئی ریلیکسیشن دینے کے موڈ میں ہے اور نہ آئی ایم ایف کوئی ریلیکسیشن دینے کے موڈ میں ہے. تو اور ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت بھی ہے. اگر آپ آئی ایم ایف کو آج نہ کہتے ہیں تو وہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہر مہینے کوئی تقریباً $3.5 ارب کا جو امپورٹ ایکسپورٹ کا جو گیپ آ رہا ہے اس کو پورا کرنا ہے. ہمیں عالمی بینک سے اور ایشیائی ترقیاتی بینک سے لون چاہیے ہوں گے تو سارا کچھ رک جائے گا. تو اور آئی ایم ایف کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ جی آپ انرجی سرکل ڈیٹ کو کم کرنے کے لیے جو بھی آپ کا اس وقت مارکیٹ پرائس انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کو پاس آن کریں تاکہ وہ ریکوری جو ہے وہ آپ کی ہو سکے. آپ یہ نہیں کر سکتے. تو یہ اس وقت 3-4 پہلو ہیں جو اس وقت گھیرے ہوئے ہیں عوام کو. لیکن ڈاکٹر صاحب لگتا تو یہی ہے کہ مذاکرات شاید ابھی چل رہے ہیں اور اس سے پہلے ہم نے کنڈیشنز مان لی. اگرچہ عمران خان صاحب یہ فرما رہے تھے کہ بجلی کی قیمتیں اس سے اوپر نہیں جا سکتی، عوام برداشت نہیں کر سکتے، لیکن کل آپ نے دیکھا ہے کہ بجلی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا. پھر ملک کی تاریخ میں پہلی بار شاید 10 روپے سے بھی اوپر پر لیٹر پیٹرول کی قیمت، ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. اور سنا یہ بھی جا رہا ہے، آپ تو اکنامک ایڈوائزری کونسل کے ممبر بھی ہیں سر، کہ جو تھوڑی بہت ہم نے کچھ اشیاء کے اوپر جی ایس ٹی کو ریلیکس کیا تھا، زیرو کیا تھا، اب وہ بھی 17% پہ واپس آ رہی ہے. تو سر ان کو لے کے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پھر عوام، کیونکہ قوت خرید تو نہیں بڑھ پائی، ریجن کے دیگر ممالک کی اگزامپل دی جاتی ہے، بٹ ماہر معیشت آپ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ باقی ممالک میں، وہ انڈیا ہو، وہ بنگلہ دیش ہو یا دیگر ممالک، وہاں پہ لوگوں کی قوت خرید ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے سر. تو یہ کیسے ممکن ہوگا یہ کہ ہم آئی ایم ایف کی جو ان پاپولر ڈیمانڈز کو لے کے چلیں اور پھر یہ سمجھیں کہ ملک کے اندر مہنگائی نہیں ہوئے گی؟ یہ کیسے ممکن ہے سر؟ دیکھیے اس وقت اگر میں کنزیومر بن کے سوچوں گا تو میں بالکل آپ کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں، 100% اتفاق کرتا ہوں. یہ وہ چیزیں ہیں یہ مجھے اور آپ کو، ہم دونوں کو بھی ہٹ کر رہی ہوں گی، لہٰذا یہ ماننا پڑے گا. لیکن اگر میں تھوڑا سا اس کو انڈیپینڈنٹ ہو کے دیکھوں اپنی ذات کو علیحدہ کرتے ہوئے، تو وہ یہ ہے کہ آج $85 پر بیرل جو تھا کل کا ریٹ ہے برنٹ کا، تو جب $85 پر بیرل، اور یہ شنید ہے کیونکہ اربوں نے، اوپیک نے تیل کی پروڈکشن بڑھانے سے انکار کر دیا آئل ایکسپورٹنگ کنٹریز نے، تو یہ کوئی دسمبر جنوری تک یہ کوئی $95 پر بیرل کو کراس کر سکتا ہے. اب اتنا زیادہ جو جب ہوگا عالمی منڈی میں قیمت، تو حکومت کی ایک کیپیسٹی ہے، اس کے بعد حکومت اس کو ابزارب نہیں کر سکتی کہ سبسیڈائز کرتی جائے. ہاں سبسڈی دینا ہوگی آپ کو، ٹارگیٹڈ سبسڈی. دیکھیے ایک بڑی گاڑی والا جو ہے، جو جیپ والا کو 250 cc 3000 cc گاڑی، اس کی گاڑی کتنا کرتی ہے؟ 8 کلومیٹر کرتی ہوگی 1 لیٹر میں. وہ دن میں اگر 10 لیٹر ڈلواتا ہے پیٹرول اور 10 لیٹر ہی ایک موٹر سائیکل والا ڈلواتا ہے، تو موٹر سائیکل والے کے 10 لیٹر میں 15-20 دن گزر جاتے ہیں. بڑی گاڑی والے نے ہر روز منیمم 10 لیٹر ڈلوانا ہے. تو آپ سبسڈی کس کو دے رہے ہیں؟ سبسڈی ان کو دے رہے ہیں جو کہ اس وقت کنزیوم زیادہ کرتے ہیں. تو غریبوں کے نام پہ امیروں کو یا ایون مڈل کلاس کو سبسڈی دینے کی بجائے بہتر اس وقت یہ ہوگا کہ سبسڈی دی جائے، ضرور دی جائے، لیکن ٹارگیٹڈ بینیفیشری کو دی جائے. ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا، کن لوگوں کے پاس موٹر سائیکل ہے، چنگچی ہے، رکشہ ہے، ان کے CNIC ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹ ہیں، ان کا FBR کا ڈیٹا، بسپ کے پاس ایک بہت ذخیر ڈیٹا ہے. تو اس کی مدد سے آئیڈینٹیفائی کر کے ان لوگوں کو ڈائریکٹ کوئی سپورٹ جو ہے وہ دے دیں. اور آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک اس پہ منع نہیں کر رہا ہوگا. وہ منع یہ کرتے ہیں کہ یہ جو آپ غریبوں کا نام لے کے اکراس دا بورڈ سب کو سبسڈی دیتے ہیں، وہ ان کے خیال میں نان پروڈکٹیو سبسڈی ہے اور ان کو وہ ڈسکریج کرنا چاہ رہے ہیں.
ڈاکٹر صاحب کیونکہ اب تھوڑا سا وقت رہ گیا تو میں چاہوں گا کہ فیوچر پریڈکشن تھوڑی سی کر دی کہ جس طرح حکومت انفلیشن کو مینیج کر رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں عوام کے لیے اور مشکل دن آ رہے ہیں یا کہیں نہ کہیں کچھ مینجمنٹ ہو جائے گی آپ کے خیال میں؟ دیکھیے انرجی جو ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ اگلے 2-3 مہینے انرجی کے ریٹ بڑھیں گے، پوری دنیا میں بڑھیں گے اگر اوپیک کنٹریز نے اپنی پروڈکشن جو ہے وہ نہ بڑھائی۔ اگر انہوں نے پروڈکشن بڑھا دی تو شاید جو تھوڑا سٹیبل ہو جائے، ورنہ یہ ریٹس میں ہیں یہ $95 پر بیرل جانے سے یا ایون 100 کو ٹچ کرنے سے کوئی نہیں روک سکے گا، تو یہ بڑھیں گے۔ اور اس میں پھر حکومت کو جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں گیس میں بھی اور الیکٹریسٹی میں بھی، ان کو مینیج کرنے کی کوشش کرے، اور کنزیومر کو ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم تھوڑا سا اپنی جو یوزیج ہے اس کو آپٹیمم بنانے کی کوشش کریں۔ ایک خاص حد سے زیادہ حکومت انرجی پہ مجھے نہیں لگتا کہ ریلیف دے پائے گی، اور اس کو دینا چاہیے بھی نہیں، ورنہ آپ کا انرجی سرکل ڈیٹ جو کہ اس وقت آلریڈی 2600 ارب روپے پہ پہنچ بیٹھا ہوا ہے، اگر یہ 3 مہینوں میں مزید اس کو سبسیڈائز کیا گیا تو یہ پھر ایک اور بہت بڑا فریب بن جائے گا، جس کے لیے جو اگلا پیکج ہوگا IMF کا وہ شاید موجودہ پیکج سے بھی خطرناک ہو۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی وہ حیثیت کے مطابق، چادر کے مطابق پاؤں پھیلائیں۔ اگر بہت زیادہ پاؤں پھیلا دیے تو ابھی تو یہ سیاسی فیصلہ ہوگا کہ خوش کر دیا عوام کو، لیکن اس کے نتائج جو ہیں وہ بھگتنے پڑیں گے۔ تو میں صرف یہ اس چیز پہ کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جتنا مشکل وقت ہے اس وقت عوام کے لیے، اتنا ہی مشکل اس وقت ایک سیاسی حکومت کے لیے ہے، جس کو کہ 1.5 سال کے بعد الیکشن کا سامنا کرنا ہے۔ تو اگر وہ تھوڑے سے سین اور انپاپولر فیصلے کر رہی ہے اپنی پاپولیرٹی کو داؤ پہ لگاتے ہوئے، اور اس وجہ سے کہ تھوڑی سی چیزیں آنے والوں کے لیے، یا اگر یہی دوبارہ آتے ہیں تو ان کے لیے اسٹیبل ہو سکیں، تو شاید اس کو اس اینگل سے بھی دیکھنا چاہیے۔ لیکن ایز اے کنزیومر آپ بہت شکریہ ڈاکٹر عابد کیوم سلیری صاحب نے کہ آنے والے وقت میں بھی مشکلات اسی طرح برقرار رہیں گی، لیکن حکومت کو بہرحال ان پاپولر ڈیسیجن کرنے پڑیں گے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ آج کا شو یہ ختم کرتے ہیں ناظرین، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔